ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، لیکن کیا ہم خود اللہ کی بات قبول کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے بہت ہیں، رزق، صحت، سکون، کامیابی اور جنت، مگر جب اللہ ہمیں کچھ کرنے یا چھوڑنے کا حکم دیتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آج کی آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچی بندگی صرف مانگنے کا نام نہیں، مان لینے کا نام بھی ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ مومن کی اصل پہچان کیا ہے، اخلاص کیا ہے اور حق کے مقابلے میں ضد اور تعصب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 138 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی۔ اس کا اصطلاحی نام ان کے ہاں استباغ یا بپتسمہ ہے، اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے، اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ مومن کی اصل شناخت اس کا خاندان، قوم یا زبان نہیں، بلکہ وہ اللہ کی ہدایت سے رنگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ، اخلاق، معاملات اور زندگی اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔ خود سے پوچھیں، کیا میرے اخلاق پر اسلام کا اثر نظر آتا ہے؟ کیا میرے فیصلے اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں؟ کیا لوگ میرے کردار سے دین کی خوشبو محسوس کرتے ہیں؟ مسلمان صرف نام سے نہیں، کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ آیت نمبر 139، اے نبی ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے، نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو، نہ کہ ہم۔ اتحاجوننا فی اللہ، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ خدا واسطے کا ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور ہم اپنے اعمال کے۔ تم نے اگر اپنی زندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے، اس کا انجام خود دیکھ لو گے۔
ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اپنی بندگی اور اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خواہ خواہ کا یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، کسی ایک قوم یا گروہ کا نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا معیار نسب، قوم یا دعویٰ نہیں، بلکہ اخلاص ہے۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، اپنی نجات کی فکر کریں۔ دوسروں پر حکم لگانے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اللہ کو دعوے نہیں، اخلاص پسند ہے۔ آیت نمبر 140، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے۔ یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اسی غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا، صوفیاء اور متکلمین نے واضح کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ انبیاء آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں نے انبیاء کو اپنے اپنے گروہوں سے جوڑنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے واضح فرما دیا کہ حق خواہشات سے نہیں بدلتا، سچ وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج بھی انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق سمجھنا چاہتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی رائے کو قرآن کے تابع کر دے، نہ کہ قرآن کو اپنی رائے کے تابع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ اللہ کے ہاں اصل اہمیت دل کے اخلاص اور اعمال کی ہے، نہ کہ ظاہری دعووں اور نسبتوں کی۔ اللہ سے مانگنا آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آج خود سے پوچھو، میں اللہ سے جو چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کیا میں اللہ کے لیے وہ بننے کی کوشش بھی کر رہا ہوں جو وہ مجھ سے چاہتا ہے؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 141 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔